آج کی ساری امت مغرب کے اندھوں کے پیچھے چل رہی ہے. بڑا پروفیسر وہ ہے جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے, بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے, بڑا پڑھا لکھا وہ ہے جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے, اور وہ اللہ کی اس کتاب کو نہیں جانتے, نہیں مانتے. اللہ ان کو اندھا قرار دیتا ہے, اور جو اس کو حق جانتا ہے عمل کرے یا نہ کرے اس کو دیکھنے والا قرار دیتا ہے. تو ہر وہ انسان جو اللہ کی کتاب کو حق نہیں جانتا وہ اندھا, اور ہر وہ انسان جو اللہ کے قرآن کو حق جانتا ہے وہ دیکھنے والا ہے. تو کبھی دیکھنے والوں نے بھی اندھوں سے راستہ پوچھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دھرتی پر کہ دیکھنے والے اندھوں سے کہتے ہیں آپ ذرا ہمیں تھوڑی سی رہبری کر دیں, ہمیں تھوڑا سا مشورہ دے دیں. اور میرے نبی نے فرمایا تھا لا تستضیعوا بنار المشرکین, کبھی 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 اللہ کے منکر کو اپنا مشیر نہ بنانا, ان سے مشورے لینے نہ بیٹھ جانا, تمہیں برباد کر دیں گے. اب بھائی ہم سارے ہی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ حق ہے, لیکن اللہ کہتا نہیں میں ہر ایک کا دعویٰ نہیں مانوں گا, میں اس کی چند نشانیاں بتا رہا ہوں. جس کے پاس یہ باتیں ہیں وہ ہے میری کتاب کو ماننے والا, اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کوئی نہیں ماننے والا. تو وہ کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ, وہ 9 باتیں ہیں کہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے, اس کو ٹیسٹ کر لو, جیسے نظر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کئی میں آج کل تو بڑی مشینیں آ گئی, ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو, یہاں تھوڑی رکھو, اوپر دیکھو نیچے دیکھو, ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اس کے بعد کہتے ہیں یہ نمبر وہ نمبر, آپریشن ہوگا, یہ موتیا وہ موتیا. تو اللہ پاک نے 9 طرح کے ٹیسٹ دے دیے کہ اس میں اپنے آپ کو ڈال لو, دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں تو مبارک, نہیں ہے علاج کرو ورنہ ہلاکت کا خطرہ ہے. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. جو یہ کہتا ہو کہ یہ کتاب حق ہے وہ اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا. اس کو حق نہ سمجھنے والے اندھے, اسے حق سمجھنے والے دیکھنے والے, وہی عقل والے. انما يتذكر اولو الالباب. لیکن وہ ہے کون؟ ہر دعوت دلیل کے ساتھ ہوتا ہے, ہر دعوت دلیل کے ساتھ. تو اس کی کیا دلیل ہے کہ میں قرآن کو حق مانتا ہوں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ٹوپی والے قرآن کو حق مانتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کالونی والے قرآن کو حق مانتے ہیں؟ اور اس کی 9 نشانیاں 9 دلیلیں ہیں. دیکھ لو ہیں تو مبارک, نہیں تو فکر کرو. الذین یوفون بعہد اللہ, پہلی نشانی اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں. یا اللہ الست بربکم قالوا بلی, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور بالکل. اچھا میں امتحان لوں گا, اور میں دیکھوں گا جھوٹ سے کماتے ہو سچ سے, رشوت سے کماتے ہو حق سے, ظلم سے کماتے ہو انصاف سے, اذان پر کام چھوڑ کے میرے گھر کو آتے ہو کہ نہیں آتے ہو, اذان پر اپنے کاموں کو پیچھے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, معاملات میں مجھے یاد رکھتے ہو یا مجھے بھول جاتے ہو. الذین یوفون بعہد اللہ. دوسری نشانی ولا ينقضون المیثاق, جو میرے بندوں سے وعدے کرتے ہو وہ بھی پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, وعدہ خلافی تو نہیں کرتے ہو, ہیرا پھیری تو نہیں کرتے ہو. آج بازار کا ماحول ہے پھر جانا, بات سے پھر جانا, بول سے پھر جانا, اور اس کو پہلے تو عیب سمجھا جاتا تھا, اب تو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا. بات اس سے کرتے ہیں, بیچ اس کو دیتے ہیں, سودا اس سے کرتے ہیں, پیسے اس سے پکڑتے ہیں. یہ تو ایک شک بتا رہا ہوں, اور ساری شکیں بندوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی نبھاتے ہیں, اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی نبھاتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. یک طرفہ ون وے ٹریفک چلاتے ہیں, وہ برے ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, وہ اچھے ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہے میں بھی اچھا کروں گا, یہ میرے ساتھ برا ہے میں اس کے ساتھ برا بن جاؤں گا. وہ یہ پیمانہ نہیں رکھتے, ان کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جب اللہ نے کہہ دیا کہ خون کے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اب وہ ان سے یہ توقع نہیں کرتے. وہ تو کرتے نہیں ہم کیوں کریں, وہ تو کرتے نہیں ہم کیوں کریں. یہی ہمارے پنجاب کا, یہی آپ کے سرحد کا, یہی سندھ کا, یہی بلوچستان کا قانون ہے. جو سلام کرے اس کو سلام کرو, جو نہ کرے نہ کرو. ہم کوئی نو کریں, ہم کوئی کسی کے غلام ہیں, ہماری کوئی مونچھیں چھوٹی ہیں, ہماری بھی بڑی مونچھ ہے. تو قرآن کو حق سمجھنے والے کی نشانی کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، میرے اللہ کا میرے لیے کیا امر ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کا شوق کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ادھر کیا تو میرا 16 گریڈ ہو جائے، 17 ہو جائے، 18 ہو جائے، 19 ہو جائے، 20 ہو جائے، 21 ہو جائے، 22 ہو جائے، میں بڑا افسر بن جاؤں، میں بڑا سیاستدان بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں، MP بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، وزیر اعلیٰ بن جاؤں۔ ادھر جو تم زور لگاتے ہو تو تم اللہ کے دربار میں اونچا 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 درجہ لینے کا شوق کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی اس کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہمیں اونچا مرتبہ مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ لو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، جو منہ موڑ جائے تم منہ جوڑ لو، جو منہ پھیر جائے تم سامنے آ جاؤ، جو گالی دے تم دعا دو، جو پتھر مارے تم پھول دو۔ تو پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے۔ آدمی مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ عزت کے لیے، میری بےزتی ہو رہی، میری بےزتی ہو رہی۔ تو میں آپ کو عزت کا گارنٹیڈ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی مہر ہے، مہر ہے۔ آپ نے کہا میری ضمانت لے لو، اب اس سے بڑا ضامن کون ہے؟ ایک چھوٹا سا سردار ضامن بنتا ہے، لوگ بڑے بڑے کام بڑے بڑے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس نے ضمانت اٹھا لی، ٹھیک ہے کوئی بات، ضمانت ارے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا میری ضمانت لے لو، جو زیادتی کو معاف کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، میں ضامن ہوں، گھٹ لیا تو مجھ سے لے لینا۔ تو تیسری نشانی کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ ہر حال میں اچھے ہی بنتے ہیں۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں نشانی کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ آخرت کے دن کی خوفناک پکڑ سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کیا تو یخشون کا لفظ استعمال کیا، جب حساب کی سختی کا ذکر کیا تو یخافون کا لفظ استعمال کیا۔ خشیت بھی خوف کو کہتے ہیں، ڈر کو کہتے ہیں، خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دونوں کا مطلب جدا ہے۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی محبت کی شدت میں اس حد تک پہنچ جانا کہ ہر وقت اس کے ناراض ہونے کا ڈر لگا ہوا ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور خوف ہے کسی کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے اس کی سزا کا ہر وقت خیال لگا رہے، اس کو ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں۔ وہ ڈر جس میں سزا شامل ہو وہ خوف کہلاتا ہے، اور وہ ڈر جس میں صرف ناراضگی کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہو وہ خشیت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن کو صحیح سمجھنے والے ہیں یہ مجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ انہیں ہر وقت یہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اسی کے چکر میں رہتے ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور آخرت کے خوفناک پکڑ سے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور کیا بات ہے ان میں؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، چھٹی چیز ان میں کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، صبر کرتے ہیں۔ اس صبر کے پیچھے صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا کہ البتہ تو راضی ہو جا۔ اس صبر کے دامن کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سرداری تک پہنچاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، صبر عزتوں کا راستہ ہے، صبر ذلت نہیں۔ چپ رہنے کا نام ذلت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے چپ کر گئے، سہ گئے، پی گئے، گھٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے میں تجھے اونچا کروں گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا میں نے ان کو اونچا کر دیا۔ اونچا کرنے والے تو اوپر بیٹھے ہوئے، کسی کو یوں کر دے تو نیچے والے اسے کیسے پکڑ کے نیچے لا سکتے ہیں؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو صبر کو ہر حال میں لازم پکڑتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ساتویں بات ان میں کیا ہے کہ نماز کو زندہ رکھتے ہیں۔ نماز اور ایمان آپس میں ساتھی ہیں، نماز چلی جائے ایمان بھی چلا جاتا ہے، نماز کمزور ہو جائے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشوں پہ بلا کر کہا کہ تجھے نماز دے رہا، 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ دینی 5 ہی تھیں، ابتدا 50 سے کی، پھر دینی 5 ہی تھیں پر 5 کر کے گھٹائیں، 45 35 30 25 20 15 10 5،
جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا واپس جا کے تھوڑی کروا کے ہوتا لگا تھا چلو ٹھیک ہے 45 معاف 5 پڑھو. 9 پھیرے کیوں لگوائے؟ 9 پھیرے کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے. کہاں؟ سدرۃ المنتہا. اگرچہ آنا جانا پلک جھپکنے کا تھا لیکن فاصلہ تو ناپو. چھٹا آسمان، 7واں آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر پتہ نہیں کہاں ہے سدرۃ المنتہا. چھٹے آسمان سے واپس سدرۃ المنتہا، پھر واپس چھٹا آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر چھٹا آسمان. اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، کھڑا تو اللہ ہی نہیں کیا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی کہ وہ یہ کہتے اللہ ہی نہیں کھڑا کیا تھا، اللہ ہی نہیں کہلوایا تھا. وہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 50 کون پڑے گا؟ واپس جائیں. پھر گئے 5 چھوٹ گئی، پھر گئے 5، پھر گئے 5، گھٹتے 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 10 رہ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، پھر 5 گھٹائیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو نماز کی ہیبت بتانا چاہتا ہے، نماز کی عظمت بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے تھوڑی کر رہا ہوں، ورنہ تم آئی اس لیے کہ سجدوں میں سر رکھ کے پڑے رہو. تو جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس نہیں پڑھیں گے. تو آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، 5 گھٹ رہی ہیں، اب گیا تو یہ 5 بھی نہ چلی جائیں کہ مجھے اب شرم آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں تھیں، انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی، تو آپ 5 لے کے جا رہے ہو، کیسے پڑھیں گے؟ کوئی نہیں پڑھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سچ کہا، 95% لوگ نماز چھوڑ گئے. پہلے یہ پہاڑوں کے لوگ 5 وقت کے نمازی ہوتے تھے، لیکن جب میدانی لوگ ان کے ساتھ آ کر مل گئے تو ان کی نحوست ان پر ایسی پڑی. کبھی ان کی نسلیں بھی کوئی نہیں پڑتی، ہماری تو پہلے نہیں پڑتی. پنجاب پر تو پہلے ہی سکھوں کا راج رہا، انگریزوں کا راج رہا. وہ ایسی نحوست چھائی کہ وہ نسل ہی بس دین بیزار قسم کی پیدا ہو گئی. تو ادھر نماز لوگ پڑھتے تھے تو تقریباً 100% پڑھتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جب غفلت آئی تو ادھر کی بھی نمازیں چلتے ادھر بھی پردہ اٹھنے لگا، ادھر بھی نماز اٹھ گئی. اب یہاں بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو بے نمازی ہے. تو اقام الصلاۃ جو نمازوں کو زندہ رکھتے ہیں. 8ویں نشانی ان کی کیا ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. وہ کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھل کے بھی دکھا کے بھی خرچ کرو تاکہ مالداروں کو ترغیب ہو. چپ کے بھی خرچ کرو کہ کہیں ہر وقت دکھا کے خرچ کرنے سے کہیں نفس میں بگاڑ نہ آ جائے. تو چپ کے بھی خرچ کرو، کھل کے بھی خرچ کرو. اگر کھل کے خرچ کرنے میں ریا آئے تو بیٹھ کے توبہ کر لو، استغفار کر لو، لیکن یہ کام نہ چھوڑو. جیسے بہت سو کو شیطان لے گیا، وہ یا مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہیں میرے دل میں ریا پیدا ہو جاتی ہے، میں اس کے گھر ہی پڑھ لیتا ہوں. تو شیطان نے اس کو ایسا چکر دیا کہ مسجد سے محروم کر دیا، حالانکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا. اگر ریا آتی تو یوں کہہ دے اللہ معافی دے دے، ریا آگی تو فوراً معاف ہو کے نماز مخلصین میں لکھی جاتی. تو شیطان نے اس کو چکر دیا، کہا تیرے اندر ریا پیدا ہوتی ہے، تو نہ جایا کر. ایسے ہی بازوں کو شیطان چکر دے گی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کھل کے بھی خرچ کرو، چھپ کے بھی خرچ کرو. دونوں طرح میرے اللہ کو پسند ہے. یہ مالداروں کو بھی ترغیب ہے، غریبوں کو بھی ترغیب ہے. اس لیے یہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے مما رزقناہم، جو میں نے ان کو دیا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ. تبوک کے موقع پر لوگوں نے مال لگایا. قیس بن سعد ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ 1000 من کھجور لے کر آئے. 1000 من کھجور کے سامنے 2 سیر کھجور کی کوئی حیثیت بنتی؟ اب وہ وکیل ہے، غریب صحابی ہیں، وہ ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلاتے رہے. ان کو 6 سیر کھجوریں ملی تو انہوں نے 3 سیر گھر دی، 3 سیر جھولی میں ایسے لے کر آ رہے تھے. تو الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، تو منافقوں نے ہنسنا شروع کیا، بے وقوف کو دیکھو یہ لے کے آ رہا ہے، اب اللہ تو جا گھر دے، تیرے گھر میں فاقہ. یہ 3 سیر سے یہ 30,000 کا کیا فائدہ ہوگا؟ 30,000 کا لشکر ہے تو 30,000 میں 3 سیر کھجوروں کی کیا حیثیت ہے؟ پر اوپر والا تو وزن دیکھتا ہے نہ کہ مقدار. تو جب وہ لے کر آئے، وہ شرماتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ابو وکیل کی کھجوریں لے لو اور ساری کھجوریں کے اوپر پھیلا دو. یہ ایسی بابرکت کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت پیدا ہو جائے. اس لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا. زکوٰۃ تو صرف مالدار کے لیے ہے، لیکن انفاق غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے. اللہ کو پسند ہے اس کے نام کی نسبت سے مال خرچ کرنا، غریب ہو یا مالدار ہو. اس لیے میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپے کا ثواب 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے زیادہ ہو گیا. صحابہ نے پوچھا کیسے ہو گیا؟
کہاں روپیہ کہاں لاکھ. آپ نے فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 روپے, ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے. 2 روپے والے نے 1 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو اس کا آدھا مال چلا گیا. کروڑوں روپے والے نے 1 لاکھ اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو اس کا تو ایک چھوٹا سا حصہ گیا. جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو یہ غریب کے کل مال کا 1/2 ہے اور وہ مالدار کے کل مال کا 1/1000 کوئی 1000 ہے, 1/1000 کوئی لاکھ ہے. تو اس روپے کی قدر اللہ کے ہاں زیادہ ہے اس 1 لاکھ سے. فَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, خرچ کرتے ہیں جو میں نے دیا, جو دیا تھوڑا یا زیادہ. سرًا وعلانیہ, کبھی کھل کے کبھی چھپ کے. اور کیا کرتے ہیں, سب سے مشکل کام کو سب سے آخر میں اللہ نے پیش کیا. ہمارے استاد تھے پرائمری اسکول کے ماسٹر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مجھے وہ یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے بچوں پیپر دیکھو, جو سب سے آسان سوالوں سے پہلے حل کرو, پھر جو اس سے مشکل ہو پھر اس کو حل کرو, پھر جو اس سے مشکل ہو پھر اس کو, جو سب سے اوکھا سوال ہو سب سے آخر میں حل کرو. اگر تم نے اس کو پہلے شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا, پھر تمہارا سارا وقت ضائع ہو جائے گا. تو مجھے اللہ کی ترتیب پہ قربان جائیں, اللہ نے اسی نفسیات کے ساتھ ہمارے ساتھ بات فرمائی ہے. جو سب سے مشکل کام تھا اس کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں, جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں, جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں, جو گالی کا جواب دعا سے دیتے ہیں, جو بدتمیزی کا جواب تمیز سے دیتے ہیں. اوہو, یہ سب سے مشکل کام ہے. بڑے بڑے نیک لوگ اس میں آگے فیل ہو جاتے. یہاں اس پرچے میں کوئی پاس ہوتا تو اس کو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. یہ 9 باتیں ہیں جس شخص کو نصیب ہو گئی اس کے دل کی نظر 6/6 ہو گئی, سیدھی دور تک جنت بھی دیکھ سکتا ہے, جہنم بھی دیکھ سکتا ہے. اور جس کی یہ باتیں ہیں ہی نہیں, علاج کرو. کمزور ہیں علاج کرو, کچھ ہیں کچھ نہیں علاج کرو, ورنہ اس اندھے پن میں موت آ گئی تو بڑا گھاٹا رہے گا. یہ باتیں میں دوبارہ دہرا دوں. الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو نبھاتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق, جو لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی سچے کر دکھاتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جو رشتہ داروں سے ہر حال میں اچھا ہی سلوک کرتے ہیں. ویخشون ربہم, جو اللہ کی محبت کی شدت میں ہر وقت اس سے سہمے رہتے ہیں کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, جو حساب کی شدت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, جو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, جو سجدوں سے اپنی جبینوں کو منور کیے رکھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, جو چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, جو برائی کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں. جب یہ کریں گے تو اوپر سچے کہلائیں گے اور اوپر دیکھنے والے کہلائیں گے. ان کے ساتھ ہوگا کیا, اولئک لہم عقبی الدار, تمہیں جنت مبارک ہو, تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر. کیسے داخل ہوگے, جنات عدن یدخلونہا, چھوٹی موٹی جنت میں نہیں جاؤ گے, اس جنت میں جاؤ گے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تم جنت الفردوس میں جاؤ گے اکیلے نہیں. ومن صلح من آبائہم, اگر تمہارے ماں باپ ایمان والے ہیں, اگرچہ ان کا عمل تھوڑا ہے تو تمہاری تو فعل کہوں گا چل ماں باپ کو بھی لے جا, اور تمہاری بیویاں بھی اس معیار کی نہیں ہیں لیکن ہیں ایمان والی, تو ذریاتہم ازواجہم, جاؤ اپنی بیویوں کو بھی لے جاؤ. تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی اس معیار کے نہیں تھے پر تمہاری تو فعل وذریاتہم, جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم, ماں باپ, وازواجہم, بیویاں, وذریاتہم, اولاد, جاؤ اب ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. تمہاری تو فعل کتنے جنت الفردوس میں چلے گئے اگرچہ وہ خود ایسے عمل کے نہ تھے, صرف من صلح, ایمان والے تھے, کچھ عمل تھا تو تمہاری تو فعل وہ بھی گئے. اب کیا ہوا, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, میرے فرشتے جاؤ انہیں گاڈ آف آنر پیش کرو. گاڈ آف آنر, عزت کا سلام, جس کو ہم عام زبان میں عزت کا سلام, یہ لفظ کیسے بیوقوف دنیا, ایک دن اس کو سلوٹ کرتے ہیں دوسرے دن جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ گاڈ آف آنر ہے, گاڈ آف آنر. بیوقوفوں کی دنیا ہے, جھنڈے لہرانے کو عزت سمجھتے ہیں. میں ناظم بن جاؤں, میں صدر بن جاؤں, میں وزیر